فالو کرتے ہیں. یہ بھی میں مختصر میں بتا دوں، حالانکہ بہت طویل ہے، عنوان نہیں ہے، لیکن آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ عنوان کے تحت ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے زمانے میں جو کرسچینٹی ہے، کرسچن لوگ ہیں، وہ اصل عیسائی نہیں ہیں، وہ پاولزم کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا. جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں ابو جہل تھا، اسے کہا جاتا تھا پاول کہا جاتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری جاسوسی وہ کرتا تھا، اور آپ کو مارنے کے پیچھے جو آدمی بھیجا وہ پاول ہی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے تلاش کیا اور مارنے کے لیے آمادہ ہوئے، اور زندہ آسمان پر اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو اٹھایا، تو اس کے بعد یہ جو پاول تھا اس نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں عیسیٰ مسیح میرے خواب میں آئے، اور انہوں نے مجھے تحفے میں، گفٹ میں مجھے نبوت دی، اور کہا کہ تم اس نبوت کو کنٹینیو کرنا، یعنی میری قوم پر جو میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اب اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے. تو پاول نے اس وقت جب وہ عیسائیت کو آگے بڑھا رہا تھا، اور جیسے نبی شریعت کو نافذ کرتے ہیں، لاگو کرتے ہیں، تو پاول نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دیکھو، اگر میں نبی بن چکا ہوں تو شریعت کی اب تمہیں ضرورت نہیں ہے، اب جو میں کہوں گا وہ حرف آخر ہے. پہلی غلطی اس نے یہ کی. دوسری غلطی اس نے یہ کی، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا، حضرت عیسیٰ نے اپنے بارے میں کبھی نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، کبھی نہیں کہا. آپ کے انتقال کے بعد 100 سال کے بعد آپ کے بارے میں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں تو اپنی طرف سے لکھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. اس نے جو پاول نے کہا کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹے کے لیے 2 ورڈ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے ابن اور ایک ہے ولد. ابن کہتے ہیں عربی زبان میں چچا کے بیٹے کو بھی بیٹا کہتے ہیں، خالو کے بیٹے کو بھی بیٹا کہتے ہیں، اپنے خود کے بیٹے کو بھی بیٹا کہتے ہیں، یعنی وسیع لفظ ہے. کسی اور کے بیٹے کو اپنا بیٹا ابن کہہ کر ہم بنا سکتے ہیں. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں بیٹا ذرا کرسی لے لو، بیٹا ذرا پانی لے لو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا حقیقی اور سلوبی اور نسبی اور سگا بیٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان میں ہم پیار و محبت سے کسی کو مخاطب ہوتے ہیں تو بیٹے کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو بالکل عربی میں ابن کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے، مگر ولد جہاں پر کہا جائے گا تو اس کا میننگ یہ ہے کہ لاڑ والا نہیں ہے، یہ اوریجنل والا ہے، یعنی سگا بیٹا. تو وہ جو پاول نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ جو ہے عیسیٰ مسیح یہ اللہ کے نسبی بیٹے ہیں. نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، یعنی اللہ نے خود اپنے پیٹ سے جنا ہے حضرت عیسیٰ مسیح کو. جو ولد کا لفظ کر دیا اس نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گدھے کا بیٹا گدھا، کتے کا بیٹا کتا، انسان کا بیٹا انسان. اب جب اس نے کہا کہ یہ اللہ کے نسبی بیٹے ہیں، ولدی بیٹے ہیں، تو اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے اور اللہ بھی خدا ہے، اور میں بھی خدا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے وہ بھی خدا ہے. تثلیث کا عقیدہ اس نے لوگوں کو دیا کہ 3 خدا ہے ہمارے، اب ایک خدا نہیں ہے. اب حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے، اللہ بھی خدا ہے، اور اماں مریم بھی خدا ہے، اور میں بھی نیچے ایک خدا ہوں. تو لہٰذا ایک وسیع و عریض معنی کر دیا اور لوگ گمراہ ہوتے گئے. پھر اس نے کہا کہ دیکھو، شادی کا کوئی رواج نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی طریقے پر شادی کر سکتا ہے، شادی کرو گے بھی تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کرو گے تو ٹھیک ہے. اس لیے کہ اس نے بہت بڑی بات کہی، اللہ کرے آپ کے دماغ میں آ جائے. اس نے کہا کہ یہ ورڈ جو ہے یہ پاول کے اپنے ورڈ ہیں، یہ بائبل کے نہیں ہیں، یہ اس کے اپنے ورڈ ہے جو اس نے اس زمانے میں عیسائی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہا. اس نے کیا کہا کہ دیکھو، جو ذلیل ترین موت عیسیٰ کو دی گئی، یعنی پھانسی پر لٹکایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے سب کی طرف سے ایک کفارے کے طور پر دنیا سے چلے گئے. اب جو بھی کوئی گناہ کرے گا اس کا اسے عذاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارے جو نبی تھے عیسیٰ مسیح، وہ ساری تکلیفیں دنیا سے برداشت کر کے چلے گئے. اب ان کے ماننے والوں کو کوئی تکلیف ہوگی نہیں، جو ان کا ماننے والا ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. اس نے کفارے کا عقیدہ دیا پاول نے. تو اب عیسائی جو کھل کر گناہ کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں، ناچتے ہیں، اوپن کانسرٹ ان کے ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے ان کا یہ ہے کہ دیکھو، جنت اور جہنم تو ہے، لیکن جنت صرف ہمارے لیے ہے،
جنت کو بک کر کے آگے حضرت عیسیٰ مسیح، اتنے بڑے اس نے گمراہی. تو لہٰذا قرآن نے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانے. تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حضرت مسیح کو عیسیٰ مسیح کہتے ہیں اور دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں، اس میں وہ کنفیوز ہو گئے. اب آتے ہیں کہ دجال ظاہر کب ہوگا. اصفہان کی ایک پہاڑی ہے، وہاں سے وہ 70,000 یہودیوں کے ساتھ ظاہر ہوگا، اور اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے دوست ہو گئے اور اس کی مدد کریں گے. اب دجال کا حلیہ کس طرح ہے؟ ایک چیز ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہے، حدیث میں یہ ذکر ہے، اور بائیں آنکھ کو ممسوح کہا جاتا ہے، یعنی مٹی ہوئی، یعنی بالکل مٹی ہوئی یہ بائیں آنکھ ہے. اور جو دائیں آنکھ ہے وہ بیچ میں ہے اور انگور کے دانے کی طرح نکلی ہوئی ہے، اور اس کا شیپ اونٹ کے آنکھ کی طرح ہے، جیسے اونٹ کی آنکھ ہوتی ہے بالکل ایسے ہی دجال کی وہ آنکھ بنی ہوئی ہے. تو دجال کا یہ حلیہ، اس کے بال گھنگریالے ہوگے، پیشانی اس کی چوڑی ہوگی، اور اس کے پیر ٹیڑھے ہوگے، اور اس کے ہاتھ چوڑے ہوگے، اس کا سینہ چوڑا ہوگا، اور وہ بڑا طاقتور ہوگا انسان، مگر طاقت اس کی جناتوں سے بڑھ کر ہوگی. دجال کی جنس کیا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے تو کیا کہیں گے؟ دجال انسان ہے. یہ جو شکیل بن حنیف کے ماننے والے یا جو بھی گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دجال ایک ٹیکنالوجی ہے، دجال ایک مشین ہے، اور دجال ایک ملک ہے. تو ایسا نہیں ہے، دجال ایک انسان ہے. کیونکہ بڑے دجال سے پہلے چھوٹے موٹے دجال جو آئے گے وہ 30 آئے گے، سلاسون دجالون کذابون، 30 دجال آئے گے. وہ بڑے دجال کی مدد کرے گے، اس کا سپورٹیبل سسٹم بنے گے، اس کا ماحول کریٹ کرے گے، اور اس کے لیے آسانیاں فراہم کرے گے، جیسے ابھی ہو رہا ہے. اور چھوٹے موٹے دجال وہ یہودیوں میں سے ہی ہو گئے. تو لہٰذا دجال جو ہے وہ انسان ہے.